الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کا دنیا و آخرت دونوں کے تعلق سے 4 سوال اور اس کے جواب میں دوں گا، اور ان چاروں کو آپ اپنے ذہن و فکر میں بٹھا لیں، ورنہ ایسے ایسے الفاظ ہیں جو بولنے کے بعد انسان کافر ہو جاتا ہے، اور کفر بک دینے کے بعد اور کوئی راستہ نہیں رہ جاتا میرے دوستو۔ تو پہلا ٹاپک جو ہے میرا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا یہ کیسا ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے میرا بول چال میں کفری کلمات کا استعمال کرنا، یعنی ہم عام بات کرتے ہیں اور اس میں کچھ ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہم کافر ہو جاتے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسی باتیں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور تیسری یہ کہ فلمی گانوں میں کفریات، دیکھیے فلمی گانا تو یوں ہی حرام ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسے کلمات ہیں جس کو ادا کرنے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اور چوتھا ٹاپک ہے ایمان و عقیدے سے زیادہ عمل پہ دھیان دینا، یعنی ایمان کا پرواہ نہیں کرنا اور عمل پہ عمل کیے جا رہے ہیں، تو اس سے کتنے نقصانات ہیں۔ آئیے سب سے پہلا ٹاپک ہے میرا اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا، اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو کا نام لینے کی بجائے یوں کہتے اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسے الفاظ بولنا یہ نہایت ہی گناہ ہے۔ اور اگر کوئی عقیدہ رکھ کے بولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، یہ اس کا پختہ عقیدہ ہو گیا، تو اس صورت میں وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ آئیے دوسرا ٹاپک میرا ہے بول چال میں کفری کلمات کا استعمال کرنا، چونکہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جس کو ہم بول دیتے ہیں اور بولنے کی صورت میں کافر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ سنیں ایک حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صبح میں مسلمان ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، اور شام میں مسلمان ہوں گے، صبح میں کافر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی دور آ چکا ہے میرے دوستو۔ اپنے ایمان کو بچائیں، چونکہ بات چیت کرتے کرتے ہم خواہ مخواہ ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے ہمارا ایمان خارج ہو جاتا ہے، اور ایمان نہ رہنے کی صورت میں ہماری بخشش و مغفرت بھی نہ ہوگی، نہ ہم جنت میں جا سکیں گے۔ تو اس صورت میں ایمان بچانا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو باادب ہو جانا چاہیے۔ اچھا، کون سی باتیں ہیں جس سے ایمان چلی جاتی ہے اور ہم کو پتہ بھی نہیں لگتا؟ تو سنیں کہ اللہ، اس کے رسول، تمام انبیاء کرام، ملائکہ، جنت، دوزخ، عذاب و ثواب، نماز وغیرہ احکام شرع کا ذہنی تفریح کے لیے اس کو استعمال نہ کریں، یعنی ان سب چیزوں کو ہنسی مذاق میں نہ لیں، بلکہ یہ سب شعائر اللہ ہے، یعنی یہ سب اللہ کے لیے ہے، تو ان باتوں کا مذاق کرنے سے ایمان کا خطرہ ہے۔ آئیے وہ کون سی باتیں ہیں جو بولنے سے کفر ہو جاتا ہے اور انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو الفاظ میں بتانے جا رہا ہوں اس کو باغور سماعت کریں، اور اس طرح کے الفاظ کبھی نہ نکالیں ورنہ ایمان چلی جائے گی۔ آئیے سب سے پہلے کہ لوگ یوں کہہ دیتے ہیں، مثلاً سب دھرم سامان ہے، سب دھرم سامان ہے، ایک ہی طرح کا سب دھرم ہے، اسی طرح خدمت خلق ہی دھرم ہے، یہ بھی بولتے ہیں، اور دیش پہلے ہے دھرم بعد میں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پہلے فلاں ملک کے باسی ہیں اور مسلمان بعد میں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کیا؟ یہ سب الفاظ ہے، رام رحیم دونوں ایک ہیں، وید قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ یہ سب الفاظ سیاسی لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، وہ بچے اس سے۔ اور پھر مسجد مندر دونوں میں خدا ملتا ہے، یا دونوں جگہ خدا ملتا ہے، ایسے الفاظ۔ اور نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے، یہ الفاظ۔ اور روزہ وہ رکھے جس کو کھانا نہ ملا، مذاق میں ہی بول دیتے ہیں کچھ لوگ، روزہ وہ رکھے جسے کھانا نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہے، اس طرح کے بھی الفاظ کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور نماز بہت پڑھ لی، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز بہت پڑھ لی کچھ نہیں ہوتا ہے، تو ایسے الفاظ سے بھی ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان سب الفاظ سے بچیں، کیونکہ دنیا میں ہی نہیں رہنا میرے دوستو۔ اگر ایمان چلی گئی تو دنیا بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار، اور جنت کی تو امید ہی نہ کرے جو ایمان کے ساتھ نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے۔
آئیے میرا تیسرا موضوع یہ تھا کہ فلمی گانوں میں کفریات الفاظ، یعنی فلمی گانوں میں کچھ ایسے اشعار ہیں جس کو پڑھنے سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے انسان۔ تو وہ چند جو گانے کا لائن ہے میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اس سے بچیں، ورنہ گانا سننا اور گانا یہ حرام ہے اور اس کی بہت ساری وعیدیں ہیں، یعنی اس کا بہت بہت برا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ بتاتے ہیں گانا سننے والے کے کان میں شیشہ پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رحم کرے۔ تو گانا نہ ہم کو سننا ہے اور نہ سنانا ہے، بس آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایسے الفاظ بولنے سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ خدا بھی آسماں سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، اللہ اکبر، اور میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے الفاظ بولنے سے فوراً ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا اشعار ہے، گانا تو کوئی نہیں گانا ہے لیکن بالخصوص ان گانوں کو تو ایک دم مطلب نظر بھی نہیں کرنا ہے ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا۔ اب آگے جو بھی ہوگا انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی۔ یہ پرانے زمانے کا گانا سب ہے اور لوگ اس کو بڑے شوق سے گاتے ہیں پرانے لوگ، اللہ رحم کرے۔ تو آپ بچیں۔ اور رب نے مجھ پر ستم کیا کیا ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب الفاظ سے بچائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔